اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور ملائکہ اس کے وہ درود بھیجتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اے لوگو جو ایمان لائے، درود بھیجو اس پہ اور سلام بھیجو، بہت زیادہ سلام بھیجنا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اب ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 20 اور اس سے آگے پڑھیں گے۔ کلمات یا الفاظ کی تحلیل، مادہ مصدر اور دیگر علامات کی فہم اور لفظ بلفظ ترجمے کے ساتھ۔ یہ میرے رب کا کرم ہے، کسی انسان کا اس میں کوئی کمال نہیں۔ اللہ تعالیٰ غلطیوں کو، کوتاہیوں کو معاف فرمائے۔ عربی ہماری زبان نہیں ہے، کچھ الفاظ جو کم استعمال ہوتے ہیں قرآن میں وہ بولنے میں مشکل بھی بعض اوقات ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی تک ہم نے واقعہ پڑھا تھا کہ وہ اصحاب کہف سوئے رہے اور ان کو اللہ تعالیٰ کروٹیں بدلتے رہے۔ ان کا کتا جو ہے اپنے بازو پھیلا کے بیٹھا رہا، اور اس کے بعد جب وہ جاگے تو انہوں نے پوچھا ایک دوسرے سے کہ کتنی دیر سوئے، اور پھر ایک کو ورق یعنی کہ پتہ، یعنی کہ جو بھی ان کا سکہ تھا، دینار تھا یا درہم تھا، جو بھی سکہ تھا چاندی کا جو بھی، وہ دے کے بھیجا کہ جاؤ جو اچھا کھانا ہے، زیادہ پاکیزہ ازکا، یعنی اللہ کے نیک بندے تھے۔ انہوں نے ٹیسٹی کھانے کی بات نہیں کی، انہوں نے فریش کی نہیں، انہوں نے کہا جو پاکیزہ کھانا ہو وہ لے کر آؤ۔ لیکن ساتھ ان میں ظاہر ہے ایک پریشر تھا کہ حاکم وقت سے وہ چھپتے پھرے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کسی کو پتہ نہ لگے ہمارے بارے میں، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدکم فی ملتہم ولن تفلحوا اذا ابدا۔ انہم بے شک وہ، جمع مذکر، بے شک وہ، اگر، یا وہ ظہرا، ظہرا کا ایک مطلب ہوتا ہے پشت اور ایک مطلب ہوتا ہے ظاہر ہونا۔ تو یہاں پہ ہو گیا کہ اگر ظاہر ہو گئے، صیغہ جمع سے بات کر رہے ہیں، اگر ظاہر ہو گئے علیکم تم پر، یرجموکم یا وہ رجم کرنا، سنسار کرنا، پتھر مارنا، او صیغہ جمع، کم تم صیغہ جمع، یعنی وہ لوگ تم لوگوں کو رجم کر دیں گے، سنسار کر دیں گے، او یا یعودکم یا وہ آوادہ پلٹنا، لوٹانا، عود کرنا، تمہیں وہ لوگ تم لوگوں کو پلٹا دیں گے۔ اسی عود سے لفظ عید ہے، کیونکہ عید بھی پلٹ پلٹ کر آتی ہے الحمدللہ۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں جو عید اس لفظ کے اندر شامل ہے۔ عید بھی قرآن کریم میں لفظ آیا ہے، عیدن آیا ہے، تو بہرحال اس کا مادہ آوادہ عود ہے۔ تو وہ لوٹا دیں گے تمہیں فی ملتہم، ملت ان کی میں، ولن اور ہرگز نہیں، تفلحوا اذن ابدا تا تم فلاح پانا، فلاح ہونا، او صیغہ جمع، نہیں تم فلاح پاؤ گے، اذن یہاں جب یعنی کہ تب، تم اس وقت کبھی بھی ابداً کبھی بھی فلاح نہیں پاؤ گے۔ اب یہ بات ہو رہی ہے کہ ہم اگر وہاں پہ اگر ہماری قوم کو پتہ چلا کہ ہم وہ لوگ ہیں جو غار میں چھپے ہیں، تو وہ ہمیں پکڑ کے، یعنی جس اس کہف میں گئے تھے، تو وہ ہمیں ہمارا جو علاقہ ہے جہاں سے ہم بھاگ کر آئے ہیں وہاں ہمیں واپس کر دیں گے۔ تو یہ جو لوگ ہیں جس علاقے میں ہم نے پناہ لی ہے، یہ بھی ہمیں کبھی اچھائی نہیں دیں گے، کبھی فلاح نہیں دیں گے، ہمیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے اللہ کے راستے میں۔ بیسکلی یہ لوگ، ابھی میں تھوڑا ذکر کر ہی دیتی ہوں، پورا قصہ ہم بعد میں پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جو لوگ مسلمان تھے، ظاہر ہے حضرت آدم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، پھر ان کی قوم مسلمان تھی، پھر اس میں سے جو شرک کرتا ہے تو وہ کوئی مشرک کہلاتا ہے، کوئی جو ہے پھر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جو شرک شروع کر دیتے ہیں وہ یہودی کہلاتے ہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے یہودی نہ تھے، وہ تو مسلمان تھے۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری، ان کے ماننے والے تو مسلمان تھے۔ اس کے بعد جن لوگوں نے نعوذ باللہ اس میں جو ہے بہت کیا، ایگزیجریشنز کر دیں، تو وہ انہوں نے پھر وہ عیسائی کہلائے، انہوں نے جھوٹ بولا اللہ تعالیٰ پہ، شرک کیا انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ تو یہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ لوگ عیسائی تھے، یہ عیسائی نہ تھے، یہ اس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے جو ہیں موحد تھے، یکتا پرست اللہ تعالیٰ کو ماننے والے مسلمان تھے۔ اور پھر اس دور کا جو بادشاہ تھا وہ رومن، وہ تو کرسچن تھا، تو وہ پھر ان کو اس نے بہت ہی جو مسلمان تھے ان کو وہ ان پہ یا ظلم و جبر کرتا، یا ان کو زبردستی عیسائیت قبول کرواتا، یا ان کو جان سے مار دیتا۔ تو ان لوگوں نے پھر اپنے علاقے سے بھاگ گئے تھے اور اپنے کتے کو ساتھ لائے تھے اور پناہ لی تھی۔ یہ واقعہ ہے تاکہ آپ کو پھر سمجھ آتا رہے انشاءاللہ۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ
و کذالک اور اس طرح اثرا آگاہ کرنا ہم، اور اس طرح ہم نے آگاہ کر دیا ان پر، لیعلموا ان وعد اللہ حق و ان الساعۃ لا ریب فیہا، لیعلموا تاکہ علم ہو جائے ان کو، انا بے شک، وعدہ کرنا یعنی کہ ان کو علم ہو جائے بے شک وعدہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، وان الساعۃ اور بے شک ساعت، لیکن ساعت اردو میں ہم لفظ پڑھتے ہیں، اس کا مادہ سوا ہے، بے شک ساعت گھڑی یعنی کہ قیامت کی گھڑی، قیامت کے لیے ساعت کا لفظ بھی آیا ہے، لا ریب فیہ، لا نہیں، ریب شک ہونا، فیہا اس میں، تو جو ہم لا ریب لفظ نام رکھتے ہیں قرآن کریم سے لے کے لا ریب، وہ دو لفظ ہیں، نہیں شک، تو اچھا نہیں کوئی شک اس میں، اذ یتنازعون بینہم، جب، اب دیکھیں نزع، ہم کہتے ہیں نزع کھینچنا، تلوار کو میان سے کھینچ لینا، کسی چیز کو کھینچنا، وہ ہوتا ہے اس طرح جان جو ہے وہ نزع ہو جاتی ہے جب جان نکلتی ہے، اور دوسرا اس کا مطلب ہوتا ہے تنازع کرنا، جھگڑا، تو یہ دیکھیں تنازع لفظ ہے، یتنازعون، تو وہ تنازع کر رہے تھے وہ، اب اتنی تو فہم ہمیں ہو گئی ہے کہ یا لگ گیا وہ کا تنازع ہو گیا، اور اون سیدھا جمع مذکر غائب، تو اس یتنازعون جب وہ تنازع کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، بینہم مابین آپس میں، ایک دوسرے کے مابین آپس میں جب وہ تنازع کر رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے، کس بات پہ، امرہم، امر اپنے میں یعنی کہ معاملے اپنے میں، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو انہوں نے کہا بنا دو ان پر ایک بنیان، بنا یا بنیاد ڈالنا، تو بنیان کیا ہوتی ہے، بنیان جو ہے وہ ہوتی ہے بنیاد، عمارت کی بنیاد، فاؤنڈیشن، تو اردو میں ہم لفظ جو بنیان یوز کرتے ہیں وہ ویسٹ کے لیے کرتے ہیں، وہ پھر کچھ لفظ ایسے چینج ہونا شروع ہو جاتے ہیں نا، تو ان کی ایک ہسٹری ہوتی ہے، اتنی ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے، لیکن وہ بھی بنا یا بنیان سے ہی ہے، اور اس کا مطلب بھی فاؤنڈیشن ہے، بنیاد ہوتی ہے نا لباس کی، تو اس سے وہ ایک لفظ اس طرح بن گیا۔ اب یہ بات کر رہے ہیں کہ بعد میں لوگوں نے تنازع کرنا شروع کر دیا ان کے بارے میں، تو انہوں نے پھر اس جگہ پہ جہاں پہ اصحاب کہف تھے وہاں پہ کیا کیا، بنیاد ڈال دی۔ تنازع کس بات پہ تھا کہ کتنے لوگ تھے، کتنے 100 سال سوئی رہے، وہ آگے ذکر ہو جائے گا۔ ربہم عالم بہم، رب ان کا وہ زیادہ علم رکھتا ہے اس چیز ان کے بارے میں۔ اب یہ کیا ہے، یہ وہی نازل ہو رہی ہے عقائد دو جہان سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیمہ پہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک قصہ سنا رہا ہے اور ان کو اب فہم دے رہے ہیں۔ قال الذین غلبوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا، قال الذین، کہا لوگوں نے، غلبوا جو غالب تھے، ٹھیک ہے، جو اوپر ڈومینیٹ کر رہے تھے، علی امرہم، امر معاملے میں ان کے، لنتخذن البتہ ہم اخذ کر لیں گے ضرور، وہی نون تاکید آ گیا، البتہ ہم بنا لیں گے۔ دیکھیں اخذ لفظ اتنی دفعہ قرآن میں آیا ہے لیکن ہم ترجمہ میں اس کو اخذ سے میچ نہیں کرتے، اب ہمیں سمجھ آ رہا ہوگا انشاءاللہ کہ اخذ کرنے کی بات ہے تو یا پکڑ لینے کی بات ہوگی، یا بنا لینے کی بات ہوگی، مواخذہ کرنے کی بات ہوگی، ٹھیک ہے، تو ہم اخذ کر لیں گے، بنا لیں گے، علیہم ان لوگوں پر، مسجدہ، سجدہ سجدہ کرنا، مسجد جس جگہ میں آپ سجدہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ساجد سجدہ کرنے والا، تو اس پہ بنا لیں گے ہم مسجد۔ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم، سیقولون، ٹھیک ہے، ان قریب وہ کہیں گے، وہ لوگ کہیں گے، ابھی آپ سے یہ بات کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ تین تھے، ثلاثہ تین، اور صیغہ مؤنث ہم نے پہلے عادات پڑھے تھے، واحد اثنین ثلاثہ جمع اربعہ، وہ ہم لیکچر دوبارہ دیکھ سکتے ہیں، تو تین تھے وہ، ربع چوتھا تھا ان کا کتا، وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ، اور وہ کہیں گے، کچھ ان میں سے یہ بات کہیں گے، خمسہ پانچ تھے، سدسہ چھ کو کہتے ہیں ستہ، سدسہ ہوتا ہے چھٹا، جیسے خمس ہوتا ہے پانچ اور خمس ہوتا ہے پانچواں حصہ، لیکن چھ ہوتا ہے ستہ اور سدسہ ہوتا ہے اس کا چھٹا حصہ، تو چھٹا تھا ان کا کتا، ان کا رجمًا بالغیب، کتا رجمًا بالغیب، رجم ہوتا ہے پتھر پھینکنا، مارنا، تو وہ اب ایک اصطلاحاً استعمال ہوا ہے کہ غیب پہ ایک بات پھینکتے ہوئے، اپنی طرف سے تکا مارتے ہوئے، جس کو ہم سادہ الفاظ میں کہ تکے مار رہے ہیں کہ ایک کہے گا جی 5 تھا، چھٹا ان کا کتا تھا، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، اور وہ کہیں گے 7 تھے، اور ثمانہ ہوتا ہے 8 اور ثامن ہو گیا 8واں، تو 8واں تھا کتا۔ اب یہ مختلف قسم کی بحث آقا دو جہان کے سامنے ہوگی یا دنیا میں یہ ہوتی رہے گی، تو آقا سے کیا فرمایا گیا کہ قل ربی، کہہ دو رب میرا،
عالم بعدتہم، عدہ عدد کرنا، تو عدت لفظ بھی جو ہوتا ہے وہ اسی سے ہے کہ وہ کوئی دنوں کی تعداد ہوتی ہے جس میں عدت بیٹھنا ہوتا ہے، عدت گزارنی ہوتی ہے، تو وہ بھی دیکھیں عدتہم، تو عدت اس کی یعنی کہ تعداد اس کی کا زیادہ علم رکھتا ہے رب میرا، ما یعلمہم الا قلیلا، نہیں علم رکھتے اس کا مگر قلیل، بہت کم ہے جن کو اس کا علم ہے۔ تو کیا ہے حکم کیا ہے؟ فلا تمہاری فیہم الا مراء ظاہرا، فلا تو نہیں، تا تم مرا یا شک یا تردد ہونا، تو نہیں تم شک کرو فیہم ان کے بارے میں، الا مگر مراء، پھر مرا یا شک یا تردد ہونا، ظاہرا ظاہری، مگر شک کرنا ظاہری سرسری سے شک اس میں مت کرو، ولا تستفتی فیہم منہم احدا، ولا تستفتی، اور نہیں تا تم ست مانگنا، جیسے ہم کہتے ہیں استغفر اللہ، یہ وہ والا ست ہے، نہیں مانگنا فتح یا فتویٰ دینا، فتویٰ بولنا، تو نہیں تم فتویٰ مانگو، ٹھیک ہے، نہیں تم فتویٰ مانگو فیہم ان کے بارے میں، منہم ان میں سے، کسی ایک سے، احدن، تو آپ اس کے بارے میں جو ہے مت فتویٰ مانگے کہ یہ لوگ کتنے تھے، یعنی کہ اس پہ اصحاب کہف میں بہت بحث ہم بھی اپنے ارد گرد سنیں گے کہ اتنے تھے 5 تھے 6 تھے، اور پھر بہت لوگ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے چونکہ اینڈ اس پہ کیا ہے کہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا، تو اس لیے ہم اس کو 7، اور زیادہ تر جگہوں پہ اصحاب کہف کے جو کتبے بھی لگے ہیں وہ 7 لوگوں کے بارے میں لگے ہیں، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بحث کو نہ کریں، یہ اتنی ضروری بحث نہیں ہے، تو جو ہے اس کو اس بحث میں اتنے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ کتنے تھے۔ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، ولا اور نہ، تقولن تم کہو ہرگز، لشیء لی شاء کسی شے کے بارے میں، انی بے شک میں، فعل فعل کرنا، فاعل فعل کرنے والا، میں فعل کرنے والا ہوں، ذالکہ یہ، غدن غدو ہوتا ہے آنے والا کل، امس ہوتا ہے گزرا ہوا کل، تو میں کرنے والا ہوں یہ کل، الا ان یشاء اللہ، اللہ سوائے ان کے اگر، اللہ ان یشاء یا وہ، شاء منشا ہونا، دیکھیں اب شاء کے 2 مطلب ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے شے یا چیز، اور اسی سے پھر چیزیں مشیت ہونا، منشا ہونا چاہنا، کیونکہ شے کو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں شے مل جائے، تو اس لیے ان کا مادہ ایک ہی ہے، سوائے اس کے کہ منشا فرمایا اللہ تعالیٰ، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي، وَاذْكُرْ رَبَّكَ اور ذکر کرو رب اپنے کا، جب نسا یا نسیان ہونا یا بھولنا، تا تم جب ذکر کرو رب اپنے کا جب نسیان ہو جائے تمہیں یا بھول جاؤ تم، وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي اور کہہ دو، عسیٰ امید ہونا، تو عسیٰ امید ہے کہ وہ ہدایت دے دے گا مجھے، یہ نی کے نیچے زیر ہے تو وہ یہ محذوف ہوا ہے، وہ ہدایت عطا فرمائے گا مجھے، کون وہ؟ ربی، رب میرا، لِأَقْرَبَ میرا قریب تر، کون ہے رب میرا؟ قریب تر ہونا، کس چیز میں؟ من ھذا رشد، اس رشد یا سیدھے راستے میں، ٹھیک ہے، کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ کتنا عرصہ ٹھہرے تھے، تو اس میں اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے زیادہ رشد دے گا۔ اب ہم اس کو اکٹھے پڑھ لیتے ہیں اور پھر باقی لیکچر ہم نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کور کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم ان یظہروا علیکم یرجموکم او یعیدکم فی ملتہم، بے شک وہ اگر وہ ظاہر ہو گئے تم پہ، وہ رجم یا سنسار کر دیں گے تمہیں، یا وہ لوٹا دیں گے تمہیں ملت تم لوگوں کی میں، ولن تفلحوا اذا ابدا، اور ہرگز نہیں تم فلاح پاؤ گے تب ابداً کبھی بھی۔ وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، اور اس طرح آگاہ فرما دیا ہم نے ان پر تاکہ ان کو علم ہو جائے، بے شک وعدہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے
اور بے شک ساتھ ہے کہ نہیں کوئی شک اس میں، اذ یتنازعون بینہم جب وہ تنازع کر رہے تھے مابین اپنے ایک دوسرے کے بیچ میں جھگڑا کر رہے تھے، امر ان کے میں معاملے ان کے میں، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا تو کہا ان لوگوں نے بنیاد ڈال دو ان پر بنیاد کی، یعنی کہ ان پہ ایک عمارت بنا ڈالو، ربہم اعلم بہم رب ان کا زیادہ علم رکھتا ہے ان کے بارے میں، قال الذین غلبوا علی امرہم کہا لوگوں نے جو غالب تھے معاملے ان کے بارے میں ان کے امر میں، لنتخذن علیہم مسجدا البتہ ہم ضرور اخذ کریں گے ضرور ان پر مسجد، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ان قریب وہ کہیں گے تین تھے وہ چوتھا ان کا تھا کتا ان کا، ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب اور وہ کہیں گے پانچ تھے چھٹا تھا ان کا کتا ان کا ماریں گے غیب پہ، یعنی کہ ایسے ہی بے تکی ماریں گے، وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ اور وہ کہیں گے سات تھے اور آٹھواں ان کا تھا کتا ان کا، قُلْ رَبِّي کہہ دو رب میرا عالم بعدتہم ما یعلمہم الا قلیلا رب میرا زیادہ علم رکھتا ہے عدت ان کی یعنی کہ تعداد ان کی نہیں علم رکھتے اس کا مگر بہت قلیل بہت کم لوگ، فلا تماری فیہم الا مراء ظاہرا تو نہ تم مریہ یا شک یا تردد کرو ان کے بارے میں سوائے شک کرنا ظاہری، بہت سرسری سا، اس میں اتنا ڈیٹیل میں جانے کی یعنی کہ کہا جا رہا ہے کہ اتنا کچھ شک میں بے چینی کی ضرورت نہیں، بہت زیادہ ڈیپتھ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تستفتی فیہم منہم احدا اور نہیں تم فتویٰ مانگو یا سوال کرو ان کے بارے میں ان میں سے کسی ایک سے بھی، ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک اور نہیں تم کہو ہرگز کسی شے کے بارے میں بے شک میں فعل کرنے والا ہوں اس کو کل آنے والی کل، الا ان یشاء اللہ سوائے اس کے کہ منشا فرمائے اللہ تعالیٰ، یعنی کہ ہمیں انشاء اللہ ضرور کہنا چاہیے کسی بھی کام کو کرنے کے بارے میں، وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا اور ذکر کرو رب اپنے کا جب نسیان ہو جائے تمہیں اور کہہ دو امید ہے کہ وہ ہدایت عطا فرمائے گا رب میرا قریب تر اس رشد میں۔ الحمدللہ رب العالمین آیت نمبر 24 تک ہم نے پڑھ لیا ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر ہم شروع کریں گے، اور اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور صدقہ جاریہ سمجھ کے اس کو آگے انشاءاللہ شیئر بھی کریں تاکہ باقی لوگ بھی فائدہ اٹھائیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔